تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو شب قدر کا پروردگار ہے، اور اس کے لیے جس نے اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ اور تمام ہدیہ درود و سلام ان نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کی قدر کو سمجھانے کے لیے خدا نے شب کو شب قدر بنایا ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اللہم اجل ولیک الفرج والنصر والعافیہ۔ تمام اہل ایمان کے خدمت مقدس میں ہدیہ تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں۔ اس عظیم رات کی آمد آپ کی محبت کے ساتھ، آپ کی عبادت کی قبولیت کے لیے، امام زمان کے قرب اور دعاؤں کے حصول کے لیے ہم بھی یہاں پر جمع ہوئے اور آپ بھی یہاں پر پہنچے ہیں۔ شب قدر کیا ہے؟ مختصر آپ کی خدمت میں ہر سال کچھ جملے بیان کیے جاتے ہیں، اس سال آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ شب قدر یہ وہ رات ہے جو خدا نے خلقت دنیا کے ساتھ خلق فرمائی۔ روایات موجود ہیں لیکن تفصیل کا وقت نہیں ہے، اس لیے میں روایات کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ وہ رات ہے جو خدا نے خلقت دنیا کے ساتھ خلق فرمائی ہے، اور یہ وہ رات ہے جو قیامت تک باقی رہے گی۔ دو باتیں۔ تیسری بات، یہ وہ رات ہے جس پر اساس خلقت کائنات ہے کہ اگر یہ رات نہ ہو تو کائنات نہ ہو۔ یہ وہ رات ہے، ارشاد فرماتے مولا کہ اگر یہ رات اٹھا لی جائے تو قرآن اٹھا لیا جائے گا۔ جب تک یہ رات ہے سمجھیے رات نہیں، خدا کی بات ہے، یعنی قرآن مجید۔ تو رات کی خلقت، رات کی حیثیت اور رات کی اہمیت، یہ تینوں جملے روایات کی روشنی میں نے آپ تک پہنچا دیے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ دلیل چاہتے ہیں تو سارے انبیاء کو نصیب ہوئی ہے، سارے اوصیاء کو نصیب ہوئی ہے، سارے اولیاء کو نصیب ہوئی ہے، مگر امتوں کو نصیب نہیں ہوئی۔ امت صرف امت مرحومہ ہے، اس کو خدا نے وہ عطا کیا جو پچھلے انبیاء کو دیا تھا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مناجات تو مسلسل آپ سنتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں کیا فرما رہے تھے؟ پروردگار میں تیرا قرب چاہتا ہوں، الہی ارید قربک، میں تیرا قرب چاہتا ہوں۔ پروردگار نے جواب کیا دیا؟ میرا قرب لمن استيقظ فی لیلۃ القدر، ان کے لیے ہے شب قدر میں رات شب بیداری کریں گے۔ آج کی رات صرف جاگنا قرب خدا کی علامت۔ اب یہ الگ بات ہے کہ انسان قرب خدا کا ناجائز فائدہ اٹھائے، وہ اور بات ہے۔ آج کی رات جاگنا۔ اب رہا مسئلہ کہ یہ کون سی رات ہے، اس پہ اشارے مکمل کر چکا اور جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ گرچہ یہ روایت مجھے دیر سے ملی لیکن اس خیال سے بیان کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے آئندہ سالوں میں کام آ جائے، میں رہوں نہ رہوں آپ تک پہنچ جائے۔ روایت کے الفاظ ہیں، پوچھا گیا امام سے، ابن طاووس علیہ الرحمہ نے کتاب اقبال الاعمال میں اس روایت کو لکھا۔ امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ ہے، پوچھا گیا مولا سے کہ مولا یہ بتائیے کیا نیمہ شعبان، شب نیمہ شعبان میں رزق تقسیم ہوتا ہے؟
لا واللہ نیمہ شعبان کی رات میں رزق تقسیم نہیں ہوتا. امام فرماتے اس روایت کے ذیل ارشاد فرماتے مولا کہ خدا نے تقسیم رزق، زندگی اور موت کا فیصلہ ماہ رمضان کی 3 راتوں میں رکھا ہے. شب 19، شب 21، شب 23. شب 19 میں خدا ارادے کو اور اپنی مشیت کو جمع کر دیتا. ارادہ اور فیصلہ، اب سمجھیے، شب 19 میں ارادہ اور فیصلہ جمع ہوا. شب 21 میں ارادہ فیصلے سے الگ ہوا. ارادہ اور ہو گیا، فیصلہ اور ہو گیا. بدا کے عقیدے کی آخری رات تھی شب 21. 23ویں شب امام فرماتے ہیں خدا فیصلے کو نافذ کر دیتا ہے. یعنی 19 میں جمع کیا، 21 میں الگ کیا اور 23 میں فیصلہ کر دیا. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ تقسیم انعامات آج نہیں ہے. تقسیم انعامات آج نہیں ہے. آج تو آپ کا فائنل ایگزام ہے. تقسیم انعامات اس رات میں ہے جس رات میں آپ ڈھونڈے سے نہ ملیں گے. کیا مطلب ہے؟ دیکھیے ایگزامینیشن کے فارم فل ہوتے ہیں نیمہ شعبان میں. ایگزام ہوتا ہے شب 23 میں اور پرائزز ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے ماہ شوال کی پہلی رات میں. اس کو کہتے ہیں آپ چاند رات. آپ چاند کی طرح گم ہو جاتے ہیں. وہ الگ بات ہے، ڈھونڈنا پڑتا کہاں گئے. اس رات میں جب خدا پکارے گا کہاں ہیں بھائی نقوی صاحب؟ نقوی صاحب تو بازار میں صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایسا ہے کہ نہیں؟ میں اپنے پاس سے نہیں پڑھ رہی. یہ روایت ہے مولا کائنات کہ ماہ رمضان مکمل ہونے پر خدا کی طرف سے اعلان ہوتا ہے ہلمو آؤ الا جوائزکم، اپنے انعام لینے کے لیے. یہ عید کی رات میں ہے. اور امام فرماتے ہیں مولا کائنات 3 راتوں میں خاص اہتمام کرتے تھے. نیمہ شعبان کی شب 23 ماہ رمضان اور شب عید الفطر. اس لیے میں نے خلاصہ کیا آپ کی خدمت میں کہ جب فارم فل کیے جائیں گے آپ کے ایگزام کے، وہ ہے نیمہ شعبان کی رات. ایگزام کب ہوگا؟ 23 کی شب میں. انعام کب ملے گا؟ عید کی رات میں. کتنا عجیب ہوگا، یہاں اناؤنسمنٹ ہو رہا ہوگا، آپ گم ہوں گے. کوئی بلائے بھی آپ کو کہ آئیے تو کہیں گے بہت اعمال کر لیے. اعمال کے لیے نہیں بلا رہے، انعام کے لیے بلا رہے. تو ایسا نہیں کہ آج چھٹی ہو جائے گی، آج صرف ایگزام ہوگا ہمارا. تو آج کی رات ہے قدر کی رات. قدر کا مطلب ہے اہمیت، ویلیو. ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں. بہت عجیب سی مثال ہے لیکن دینے میں حرج نہیں کوئی. جب خدا مچھر کی مثال دے سکتا ہے اپنی بڑی کتاب میں، تو اگر میں ممبر سے مکھی کی مثال دے دوں تو کیا ہے؟ اگر کوئی مکھی کسی ایسی جگہ بیٹھ جائے جہاں پھل بک رہے ہوں اور ترازو کے پلڑے پہ جا کے بیٹھ جائے تو اس کے بیٹھنے سے کوئی وزن میں فرق. یہی مکھی اگر کچھ توانا ہو، صحت مند ہو اور سونار کی دکان میں چلی جائے اور جہاں گولڈ تولا جا رہا ہو، اگر وہاں جا کے بیٹھ جائے تو آپ کے 200-400 درہم تو لگ جائیں گے. پتہ چلا مکھی جگہ دیکھ کر بیٹھے تو ویلیو بدل جاتی ہے. آپ اپنے بیٹھنے سے پہلے دیکھ تو لیں کہاں بیٹھ رہے ہیں. آج کی رات اپنی قدر پہچان لیجئے. سب بکتے ہوں، بک جائیں. بکے ہوئے اور ہوتے ہیں، چنے ہوئے اور ہوتے ہیں. آپ کے نفس کی قیمت صرف جنت ہے. پوری مارکیٹ میں اگر کوئی جنت دے رہا ہو، پہاڑوں کی نہیں، غاروں کی نہیں، یاروں کی نہیں، جنت تو وہ جس کے جوانوں کے سردار امام حسن حسین علیہ الصلوۃ والسلام، وہ جنت. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ آج کی رات مجھے آپ کو اپنی قدر پہچاننا ہے.
آج کی رات کی ویلیو، اور چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 جملے بیان کرنا تھے، ایک بیان کر چکا. آپ نے پروردگار سے 6 باتیں پوچھی تھیں. ان میں سے پہلی بات کہ پروردگار میں تیرا قرب چاہتا ہوں. یہ وہ رات ہے کہ پورا سال انسان خدا کا قرب تلاش کرتا ہے، اور آج کی رات قرب خدا ہمیں تلاش کرتی ہے. بڑا فرق ہے. سال کے 365 دنوں میں آپ خدا کے قرب کو ڈھونڈتے ہیں. نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ قربتن. روزہ کیوں؟ قربتن. حج کیوں؟ قربتن اللہ. اگر بتائیں نماز نہ پڑھیں تو کیا قربت خدا ہوگی؟ روزہ نہ رکھیں تو کیا قربت خدا ہوگی؟ حج نہ کریں تو کیا قربت خدا ہوگی؟ آج کی رات صرف جاگ لیں تو قربت خدا آپ کے نصیب میں ہے. اللہ اکبر. شہزادی کونین صلوات اللہ علیہا اس رات میں اپنے بچوں کو بیدار فرماتی تھی. بیدار فرمانے کا مطلب اللہ کے رسول کا طرز عمل بھی یہی تھا. اس رات میں اپنے گھر والوں پر پانی کے چھینٹے مار کے انہیں اٹھاتے تھے. یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، کہیں اس کی تفصیل میں ان کو اپنے جیسا خیال مت کر لیجیے گا. یہ صرف سمجھانے کے لیے کہ معصومین کا طرز عمل میرے اور آپ کے لیے رہنما طرز عمل، کہ میں اور آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو جیسے جگاتے ہیں امتحان کی رات میں. صبح آپ کا پیپر ہے میتھ کا، صبح آپ کا پریکٹیکل ہے فزکس کا، سو رہے ہو لیٹ کے، کیسے اٹھائیے گا؟ ایسے ہی آج کی رات ہے. اللہ کے رسول اٹھاتے تھے اپنے گھر والوں کو. شہزادی کونین دن میں سلاتی تھیں اپنے شہزادوں کو، اور رات میں کھانا کم دیتی تھیں تاکہ نیند کا غلبہ نہ ہو. اسے سمجھانے کے لیے ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے افطاری کتنی توانا کی ہے. سحری کر لیں توانا وہ اور بات ہے، افطاری تو کم از کم ہلکی کرنی چاہیے تھی، ورنہ ایسا نہ ہو کہ نیند آنے لگے. قرب خدا سونے والوں کے لیے نہیں ہے، آج قرب خدا جاگنے والوں کے لیے. تو جاگتے رہیے مگر اطاعت خدا کے ساتھ، نہ کہ معصیت خدا کے ساتھ. اب آئیے اگلا جملہ. پھر سوال کیا 6 باتوں میں آخری بات، پہلی بات بیان کر دی میں نے، آخری بات ارید رضاک یا الہی، پروردگار میں آپ کی رضا چاہتا ہوں. پروردگار نے فرمایا میری رضا چاہتے ہیں تو اے موسیٰ میری رضا ہے شب قدر 2 رکعت نماز پڑھنے والوں کے لیے. قرب کس کے لیے؟ جاگنے والوں کے لیے. اور رضا کس کے لیے؟ 2 رکعت نماز پڑھنے والوں کی. یہ 2 رکعت نماز شب قدر کی جو آپ اس سے پہلے پڑھ چکے شب 19 میں اور شب 21 میں. تو شب 19 میں پڑھی، اس کا موضوع اور تھا. شب 21 موضوع اور تھا. شب 19 میں خدا نے اپنے ارادے کو، اپنے فیصلے کو سب کو جمع کیا تھا. شب 21 میں اس نے اپنے ارادے کو فیصلوں سے الگ کیا تھا. شب 23 میں اس نے اپنے فیصلوں کو نافذ کرنا ہے. آج کی رات میں نافذ کر دے رہا ہے. تو اب اگر یہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کا کوئی بہت بڑا مقدمہ کسی بہت بڑے جج کے پاس لگا ہوا ہے، عدالت عظمیٰ ہے، اور عدالت عظمیٰ کا سب سے بڑا جج چیف جسٹس ہے کوئی اگر، اور اس کے پاس کیس لگا ہوا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ آج رات میں فیصلہ کرنے والا ہے، آپ بتائیں ایمانداری سے آپ کتنے تعلقات استعمال کریں گے؟ کوئی جج کا پڑوسی ہو، کوئی جج کا داماد ہو، کوئی جج کا بیٹا ہو، کوئی جج کا دوست ہو، فون لگوائیں گے نا اس سے؟ ذرا بھائی آپ کہنے خیال کیجئے وہاں کیس لگا ہوا ہے. اللہ اکبر، آج کیس لگا ہوا ہے، اور اس جج کے پاس جو سفارش چلتی ہے، سفارش کنندہ کا نام فاطمہ زہرا ہے، جو آج کی رات میں آپ کی سفارش کر سکتی ہیں. وہ کون ہیں؟ شہزادی. اور ان کی سفارش کو جو انڈوس کر سکتے ہیں وہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی تائید
اور تائید از اول تا آخر، شہزادی کونین سے امام زمان تک. تو آج کی رات میں اگر کوئی انسان خدا کی رضا چاہتا ہے، سارے سال آپ خدا کو پکارتے ہیں یا سری الرضا، خدا آج آپ کو پکارے گا، آؤ رضا چاہیے. پوری رات کی نماز نہیں، صرف 2 رکعت نماز. اس 2 رکعت نماز پہ اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں باتیں بیان کر چکا ہوں. ایک جملہ اور کہتا ہوں، یہ عجیب نماز ہے. کیا مطلب عجیب نماز؟ کہ 2 رکعت میں الحمد کے بعد ہر رکعت میں 7 مرتبہ سورہ اخلاص ہے. 7 مرتبہ ہے، 60 نہیں. 60 ہوتی تو میں کہتا رضا مشکل ہے. رضا بھائی تو آسان ہے، رضا مشکل ہے. کیا مطلب؟ 7 مرتبہ ہے. اور 1 مرتبہ سورہ اخلاص میں 4 آیتیں ہیں بسم اللہ کے علاوہ، اور بغیر بسم اللہ کے تو ہم خود نہیں ہیں. تو ہمارا قرآن بسم اللہ کے بغیر کیسے ہوگا؟ بھائی جملہ پہنچ گیا؟ بغیر بسم اللہ کے تو ہم خود نہیں ہیں. تو ہم جب سورہ اخلاص پڑھیں گے قبلہ، تو فقہی اعتبار سے بھی اور عقید ولایت کے لحاظ سے بھی آپ کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہو گئی 5 آیتیں. کتنی ہو گئی؟ 5. 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے. ہفتے کے دن کتنے ہیں؟ آسمان کتنے ہیں؟ زمینیں کتنی ہیں؟ آپ بھی میرے ساتھ. اب یہ 7 کا مطلب کیا ہے؟ 7 کا مطلب ہے 35 آیات. ایک سورے میں اگر بسم اللہ کو ملا کے پڑھیں گے تو 5 ہو گئیں. 5 کو ضرب دیجئے 7 سے، کتنی ہو گئیں؟ 35. سورہ الحمد میں کتنی آیتیں؟ 7. کتنی ہو گئیں؟ 42. مجھ سے حساب میں غلطی ہو جائے تو ہو سکتی ہے فرشتے لکھیں گے وہ صحیح لکھیں گے. کتنی ہو گئیں؟ 42. سیکنڈ رکعت میں سیم ہو گیا. اب کیجئے ٹوٹل آیات آپ کتنی پڑھیں گے؟ یہ ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 1000 مہینوں کو اگر آپ سالوں پہ تلاش کریں گے تو 83.333 راؤنڈ فگر میں آپ 84 کہیں گے یا 83 کہیں گے یا 83.4 کہیں گے. تو یہ 2 رکعت نماز کی آیات کی تعداد نے مجھے 84 تک پہنچا دیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اور یہ پھر یاد دلاؤں کہ سورہ اخلاص سورہ علی ابن ابی طالب ہے. تو 7 مرتبہ رکعت اول میں سورہ اخلاص، 7 مرتبہ رکعت دوم میں 14 ہو گئے. تو 14 کے بغیر بھلا کس کا گزارا ہوا ہے؟ نہ کوئی سودا ہوا 14 کے بغیر، نہ گزارا ہوا 14 کے بغیر، نہ کنارہ ملا 14 کے بغیر. تو 2 رکعت نماز آپ نے پڑھنی ہے، اور اس نماز کے بعد اپنا پہلو تبدیل کیے بغیر. پہلو کا مطلب ہے جیسے بیٹھے تھے. اب یہ اگر بارگاہ کا مسئلہ وہ الگ موضوع ہے، جگہ کم پڑ جائے، لیکن ویسے اعمال کا حصہ یہی ہے کہ جیسے ہی آپ نماز تمام کریں تو نشست کو تبدیل کیے بغیر، یعنی جیسے نماز پڑھ رہے تھے ویسی ہی حالت میں، نہ بات کریں بیچ میں کسی، نہ موڑیں دائیں نہ بائیں، نہ ہنسیں نہ روئیں، کوئی ایسا کام نہ کریں تو نماز کو باطل کر دیتا ہوں. سلام پڑھ چکے، سلام پڑھنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے کرنا ہے کہ 70 مرتبہ پڑھنا ہے استغفر اللہ واتوب الیہ. ربی نہیں ہے بیچ میں، جس کو رب سے بڑی محبت ہو وہ بعد میں پڑھ لے اور 100 دفعہ پڑھ لے. الوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس نماز کے پارٹ میں نہیں ہے استغفر اللہ واتوب الیہ. تفصیل کا وقت نہیں، ورنہ بتاتا میں آپ کو کیوں ایسا ہے. اتنی بات یاد رکھیے گا، ہم اور آپ بالکل انجان ہیں اس وادی معرفت الہی میں.
کہاں قدم رکھیں، خدا کو کیا کہہ کے پکاریں، کب اسے رب کہیں، کب اسے اب کہیں، اللہ اکبر، کب اسے سب کہیں، ہمیں اور آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ اور چونکہ یہ 70 مرتبہ کا مطلب استغفر اللہ واتوب الیہ، گناہ کیا ہو تو گناہ کو یاد کریں، گناہ نہ کیا ہو تو اپنی کوتاہی معرفت کا اقرار کریں، واتوب الیہ میں خدا کی طرف پلٹنے کی یقین کی کیفیت کو پیدا کریں۔ آج کی رات اقرار کی رات ہے، اقرار کریں گے تو گناہ سے توبہ کر سکیں گے، اقرار ہی نہ کریں گے ہم تو بڑے معصوم ہیں۔ اور آئیے بات کو سمیٹتے ہوئے آج کی رات میں کیا دعا مانگنا ہے، گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ دعائے جوشن کبیر، ویسے تو یہ ماہ رمضان کی پہلی شب، اور پہلی شب میں پڑھنے کی برکت یہ ہے اس کی کہ پہلی شب میں پڑھنے والوں کو شب قدر نصیب ہو جاتی ہے۔ البتہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے کتاب زاد المعاد میں اس کو لکھا کہ تینوں شب قدر میں بھی اس کی تلاوت کی جائے۔ اس میں 100 فصلیں ہیں اور ہر فصل میں پروردگار عالم کے 10 نام ہیں، سوائے ایک فصل کے، اس میں 11 نام ہیں، تو 1001 نام بنتے ٹوٹل۔ خدا کے 1001 نام، بغدادی قاعدے میں ہم پڑھتے تھے 99 نام، نجفی قاعدے میں 1001 نام ہے۔ جوشن کا مطلب ہے سینہ، جوشن کا مطلب سینے پر پہنے جانے والی بلٹ پروف جیکٹ، الکبیر بڑی والی، جوشن الکبیر۔ نبی پہنے تھے زرہ کسی جنگ میں، اتنی ثقیل تھی کہ آپ کے لیے بوجھ اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ جبرائیل نازل ہوئے، نازل ہو کر یہ دعا لے کر آئے کہ یہ اتار دیں، یہ پڑھ لیں، یہ اتار دیں، یہ پڑھ لیں۔ تو نبی کے سینے پہ اترے وہ دعائے جوشن کبیر جو قلب پہ اترے قرآن مجید۔ تو اب دعائے جوشن کبیر کے بہت سارے فضائل ہیں، اب تو بیان نہیں کر سکتا۔ یہ امان ہے، کفن پہ لکھو تو نجات ہے، سفر سے پہلے پڑھو تو حفاظت ہے، اور جنت کی بشارت ہے۔ اب میں یہ جملہ کہہ دوں آپ کی خدمت میں کہ اگر کبھی اس کا ثواب کا ایک حصہ، 40 ثواب ہیں اس کے، ایک ثواب ایسا ہے شاید مشکل کر دے، پڑھ دوں؟ صلوات پڑھیں محمد والے۔ ایک ثواب ایسا ہے، وہ ثواب کیا ہے؟ اس کے ہر ایک حرف کے بدلے میں، کیونکہ ویسے تو ہم سب کے سب جو ہیں وہ دعائے جوشن کبیر کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، میں پڑھیں گے یہ جو پڑھ رہے ہیں، ہم تو خالی سر ہلائیں گے بیٹھ۔ ہر ایک حرف کے بدلے میں خدا جنت میں 2 بیویاں دے گا۔ دیکھا کتنا فرق پڑ گیا؟ اب سارے حرف گنیں گے بیٹھ کے آپ، اور اگر یہ بات ہماری بہنوں بیٹیوں کو معلوم ہو گئی، وہ اپنے شوہروں سے کہیں گی صغیر پڑھ لیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو دعائے جوشن کبیر کا ہر حرف آپ کی توجہ کا طالب ہے۔ اور آج رات کی دعا کا خلاصہ کرتے ہوئے بات تمام کر رہا ہوں۔ آج کی رات خدا سے کیا مانگنا ہے؟ اے شب قدر کے پروردگار، اور اے شب قدر کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دینے والے، اے دن اور رات کے بنانے والے، اے احسان کرنے والے، اے منت کے ساتھ انسان کو نعمتیں عطا کرنے والے، پروردگار تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ محمد اور آل محمد پر اپنی رحمت و درود نازل فرما، اور آج کی رات میں میرا نام لکھ دے سعید افراد میں۔
آج میرا نام سعودہ میں شامل ہو جائے، میری روح شہداء کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اے خدا، میرے سارے نیک اعمال اس رجسٹر کا حصہ بن جائیں جس میں تو اپنے صدیقین کے اعمال لکھتا ہے۔ نصیب ہو سکے ایسا ایمان عطا کر دے تو میرے شک کو دور کر دے۔ آج کی رات پروردگار تجھ سے التماس کرتا ہوں، مجھے استغفار کی توفیق عطا فرما، توبہ کی توفیق عطا فرما، عبادت کی توفیق عطا فرما، اس توفیق کا واسطہ جو تو نے اپنے محمد و آل محمد کو عطا فرمائی تھی۔ آج کی رات ہماری یہ تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ برائے سلامتی امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام بلند تر صلوات۔